MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि MQM की तमाम प्रॉपर्टी को कारकुनान, असीरान और वोटर्स में तकसीम की जाए। जो हकाइक हैं उससे तहरीकी साथियों को, कारकुनों को, MQM के तहरीकी साथियों और कारकुनों को, और जो MQM की तहरीक के हामी हैं उनके सामने वो हकाइक रखूं और अपने बयान को वाज़ेह कर दूं। मैं यहाँ कोई सफाई देने के लिए भी नहीं बैठा, ये फर्क नहीं। मैं सिर्फ उस गुमराह कुन प्रोपेगेंडे में जहाँ झूठ है, जहाँ गलत बयानी है, जहाँ बेबुनियाद बात है, मैं उसे मुस्तरद करने और उसके बरक्स जो हकाइक हैं वो सामने लाने के लिए, वो मुश्तहिर करने अवामुन नास तक बशमूल तहरीकी साथियों, कारकुनों और MQM के हामियों तक वो हकाइक पहुंचाने के लिए आज यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ, ताकि अपने इस बयान की जो लंदन की अदालत में मैंने दिया और इसका क्या पस मंजर था वो आपके सामने रख दूं। उसके बाद भी अगर ये प्रोपेगेंडा होता है तो फिर ये मामला मैं उन प्रोपेगेंडा करने वालों और फिर अल्लाह ताला की अदालत में अल्लाह के सामने अपने उस मामले को रखता हूँ। जो मेरा फर्ज था है, उस फर्ज को निभाने के लिए मैं यहाँ आपके सामने बड़े पुरएतमाद और पुरअज़्म तरीके से यहाँ पर मौजूद हूँ। पहली बात तो ये। अब तो सबसे पहली बात तो मैं इस गुमराह कुन, झूठ पर मबनी और गलत बयानी और जो हकाइक से बिल्कुल बरक्स हैं, जो बातें सोशल मीडिया में खास तौर से की गई और कहीं कहीं मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कुछ टेलीविजन चैनल्स की जो खबरों का जो अंदाज था उसमें भी शायद इस तरह का तासुर आया, तो मैं उस तासुर को ज़ाहिर करने और ख़ास तौर पर तहरीकी साथी जहां गुमराह हुए और हो रहे हैं उनके सामने अपने बयान को और इस बयान की वजाहत को रखना। तो ये बात मेरे ख्याल में क्लियर है। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल में यहाँ जो मीडिया के दोस्त मौजूद हैं और आपके तवस्सुत से जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वो इस बात से आगाह हैं, और जो देखेंगे, देख रहे हैं, वो इस बात से आगाह है कि वो ये लंदन प्रॉपर्टी केस MQM पाकिस्तान की तरफ से 2020 में गालिबन लंदन की अदालत में दायर किया गया। मैं वाज़ेह कर दूं कि मैं आज भी MQM पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, बिल्कुल वाज़ेह कर दूं। उन्होंने खुद मुझे अक्टूबर-नवंबर 2018 में मेरी बुनियादी रुकनियत से भी अलग कर दिया था। आपको ये याद है, मैं MQM पाकिस्तान के साथ मेरी कोई एलिजियंस नहीं है, मैं MQM पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हूं। और 2020 में जब ये केस हुआ था तो मीडिया के रिकॉर्ड पर ये बात होगी कि मेरा फौरी रद्द-ए-अमल ये था कि MQM पाकिस्तान को लंदन की अदालत में ये केस दायर नहीं करना चाहिए। पहली बात, मैंने मीडिया के रिकॉर्ड पर यह बात मौजूद है कि मैंने उन्हें मशवरा दिया था कि आप पहले अपने आप को मजबूत और मुस्तहकम करें, पहले अपनी साख को बेहतर करें, आवाम को अपने साथ जोड़ें, अपनी तकसीम और इंतशार को ख़त्म करें, तमाम तहरीकी साथियों को एक जगह जमा करके एक बार फिर अपने पैरों पे खड़े हों। उसके बाद ये देखा जाएगा कि कराची में जो KKF की प्रॉपर्टीज हैं उनका क्या करना है, उनको कैसे हरीस और लालची लोगों की
بد نگاہوں سے محفوظ رکھنا ہے، ان کے حفظ اور لالچ کا شکار ہونے سے محفوظ رکھنا ہے۔ جو پراپرٹیاں یہاں ہیں، وہ جو پراپرٹیوں کی بھی لسٹ میں ذرا فوٹو کاپی کرا دیں، وہ بھی دیتے ہیں، تو وہ بھی اوپر سے لے لیں۔ تو جو کراچی میں پراپرٹیز ہیں یا جو لندن میں پراپرٹیز ہیں، اس کا جھگڑا اٹھانے کی بجائے یہ طے کیا جائے کہ یہ پراپرٹیز تحریک کے مظلوم کارکنان، بالخصوص شہداء، ان کی فیملیز، لاپتہ ساتھی، ان کی فیملیز، اور جو اسیر ہیں ان کی فیملیز، اور جو برسا برس سے جو تحریکی ساتھی صرف اور صرف قربانیاں اور قربانیاں دیے جا رہے ہیں، اور جو عام عوام الناس ہیں ایم کیو ایم کے ووٹ بینک میں، یا ایم کیو ایم جہاں سے انتخابات لڑتی ہے، چاہے وہ ووٹ دے نہ دے، اگر وہ حالات کے ظلم اور جبر کا شکار ہیں، تو ان کی اعانت کیسے کی جائے، ان کی امداد کیسے کی جائے؟ کیا کوئی ایجوکیشنل فاؤنڈیشن بنائی جائے اور اس کے ذریعے سے متاثرہ خاندانوں کی امداد اور اعانت کی جائے؟ اس کا فیصلہ ہم اس وقت کر لیں جب ہم مضبوط اور مستحکم ہو جائیں۔ ہاں، اس وقت تک ان پراپرٹیوں کو ہم محفوظ رکھیں، ان پراپرٹیوں کی ہم حفاظت کریں۔ یہ میرا کہنا تھا کہ یہ کیس جو آپ نے دائر کیا ہے، یہ کہیں الٹا آپ کے گلے نہ پڑ جائے۔ یہ میں نے کہا، میں ریکارڈ پر ہوں، میں اس کا حامی نہیں تھا، اسی لیے 2020 سے جب یہ مقدمہ دائر ہوا تو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ لیکن جب ایم کیو ایم پاکستان کے دعوے، جو پٹیشن میں دعویٰ کیا تھا، ایم کیو ایم پاکستان کے ایک رکن نے، امین الحق نے جب دعویٰ کیا، ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کی تحریری اجازت سے جب یہ پیٹیشن دائر کی، ان کی اجازت سے، رابطہ کمیٹی کی اجازت سے جب یہ پیٹیشن دائر کی اور دعویٰ کیا، تو اس کے جواب میں جب ایم کیو ایم لندن کی طرف سے جوابی دعویٰ آیا، ریجوائنڈر آیا، تو اس میں بہت سارے ایسے نکات تھے جو مجھ سے متعلق تھے، جس میں میرے بارے میں حقائق کو غلط بیان کیا گیا تھا۔ اب لندن کی عدالت ہو یا امریکہ کی عدالت یا پاکستان کی عدالت، میں کل بھی ایم کیو ایم پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑا تھا، پاکستان کے آئین کے ساتھ پاکستان کے آئین کے ساتھ، ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم یا ایم کیو ایم پاکستان کے آئین کے ساتھ کل بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہوں اور کل بھی کھڑا ہوں۔ جب ایم کیو ایم یا ایم کیو ایم پاکستان کے آئین سے متعلق کچھ حقائق غلط بیان کیے گئے، اور یعنی ایم کیو ایم کے آئین کی ارتقا، کہ ایم کیو ایم کا پہلا مستند آئین 2002 میں بنا، جو ریکارڈ پر موجود ہے، اس میں پھر ترمیم ہوئی اور دوسرا آئین 2012 میں بنا، اور پھر اس میں آگے جا کے ترمیم ہوئی 2016 میں، 2 مرتبہ ترمیم ہوئی۔ تو یہ 3 ہی آئین کے مستند رابطہ کمیٹی سے منظور شدہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجے گئے، یہ 3 ہی ایم کیو ایم کی آئین کے منظور شدہ مسودے ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرائے گئے۔ اب میرا پوائنٹ لے لوں، لیکن جب جوابی دعوے میں لندن سے اس کے برعکس کوئی بات آئی ایک، تو مجھ سے یہ سوال ہوا، تو میرا جواب دینا لازمی بنتا ہے۔ دوسرا معاملہ کیا آیا کہ میرے 23 اگست جب 22 اگست کو ملک مخالف نعرے لگے،
تو 23 اگست کو جو میں نے اقدام کیا وہ اقدام بھی تو ایم کیو ایم کے بانی جناب الطاف حسین یا الطاف بھائی کے خلاف تھا. میرا وہ اقدام بھی تو ان کے خلاف تھا. تو پھر اس وقت کارکنان نے سوشل میڈیا پر کیوں میرے خلاف یہ طوفان کھڑا نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان سب کی سٹی گم ہو چکی ہے. وہ سب گنگ تھے, وہ سب ذہنی طور پر معروف تھے کہ یا اللہ اب تحریک کیسے بچے گی, اب ایم کیو ایم کیسے بچے گی. تو خدا کی قسم سب سے پہلے میں پانی سے چڑھا کر پانی میں اترا. سب سے پہلے میں تحریک کو بچانے کے لیے کہ اگر کوئی غلطی ایم کیو ایم کے بانی نے بھی کی, الطاف حسین نے بھی کی, الطاف بھائی نے بھی کی, تو یہ میرا فرض ہے کہ 40 سال کی جو قربانیاں ہیں وہ رائے گا نہیں جانی چاہیے. 40 سال جو خون دیا میرے تحریکی ساتھیوں نے وہ خون ضائع نہیں جانا چاہیے. جو لاپتہ کارکنان, لاپتہ ساتھی ہے, ان کی بازیابی کی جدوجہد جاری رہنی چاہیے. سندھ کے شہری علاقوں کے بنیادی مسائل بالخصوص اور پاکستان کے مظلوم عوام کے بنیادی مسائل حل ہونے چاہیے. یہ میں نے بیڑا اٹھایا اور 23 اگست کا اقدام کیا جسے جوابی دعوے میں کہا گیا غیر آئینی تھا. نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.